بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا اقامت دین کے حوالے سے جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اقامت دین کا جو فریضہ ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان مبارکہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ کچھ معاملات میں آپ اسلام کو اپنا لیں اور کچھ معاملات میں آپ اسلام کو چھوڑ دیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے ہر خالق اور مالک یہی چاہتا ہے کہ اس کا غلام، اس کا بندہ اس کی ہی اطاعت میں رہے، اس کی ہی بندگی میں رہے۔ تو اس لیے رب العالمین بھی یہی فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اب اقامت دین ایک عمل کا نام ہے، اور مومن بھی عمل والا ہے۔ سست، لاپرواہ، لاغرض انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مومن وہی ہوگا جو دلیر ہوگا، جو محنتی ہوگا، جو سچا ہوگا، جو وعدہ کو نبھانے والا ہوگا، جو اپنی تمام تر ذمہ داری کو اللہ کے حکم کے مطابق عطا کرے گا اور اپنے پیارے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب جو دوسرا مرحلہ آتا ہے انسان پر، وہ اس کے اپنے گھر کا معاملہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلے انسان کو اقامت دین کا فریضہ خود ادا کرنا پڑے گا، اپنے اوپر ادا کرنا پڑے گا، اور یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں دیں جی میں اقامت دین کو مانتا ہوں، میں اقامت دین کو کرتا ہوں، میں اقامت دین پر چل رہا ہوں۔ یہ کہ پورے کا پورا انسان جو ہے وہ دین پر آئے گا۔ اس میں اولین بات جو ہے وہ کلمہ کا اقرار باللسانی و قلبی، پہلی ہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں گے اور اس کو مانیں گے، یقین کے ساتھ مانیں گے کہ دنیا میں جو کچھ بھی مجھ سے ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ اس میں ذرا شک و شبہ نہ ہو۔ اور نماز کی ادائیگی، ارکان اسلام کی ادائیگی، عبادات کی ادائیگی، اور اس کے بعد جو ہے اس کا گھرانہ شروع ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو اقامت دین میں لے آنا، نہ کہ گھر والوں سے جو ہے لاپرواہ ہو جانا۔ روز قیامت اللہ رب العالمین انسان سے کہے گا
کہ اے انسان میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا اپنی بندگی کے لیے، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس لیے بھیجا تھا، یہ نہیں تھا کہ تو اپنے گھر والوں میں اتنا مصروف ہو گیا اور مدغم ہو گیا اور تجھے نہ ہمارا خیال آیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا روز قیامت گنہگار انسان سے کہا جائے گا کہ تو اپنے گھر والوں میں مصروف اور مدغم تھا اور تجھے ہمارا خیال نہیں آیا، تو اب آج تباہی اور عذاب تیرا مقدر کر دیا گیا ہے، اور تو دنیا کے اندر رہ کر مال کی ہوس نے تجھے اتنا غافل کر دیا تھا کہ تو پیسے کو گن گن کر رکھتا تھا اور سمجھتا یہ تھا کہ تو ہمیشہ اسی دنیا میں رہے گا، اور تو اتنا غافل ہو گیا کہ تو نے اپنے گھر والوں پر، تو نے اپنے اولاد پر، تو نے اپنی بیوی پر، تو نے اپنے بہن بھائیوں پر، بحیثیت گھر کے بڑا ہونے کے تو نے کسی قسم کا اقامت دین کے لیے ان پر نگرانی نہ کی۔ اولاد بذات خود، بیٹی بذات خود، بیوی بذات خود، بیٹا بذات خود قیامت والے دن تیرا گواہ بن جائے گا اور برملا کہے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا والد، ہمیں ہمارا بھائی، ہمیں ہمارا بڑا اقامت دین کے متعلق سختی نہیں کرتا تھا، کہتا نہیں تھا، دنیاوی معاملات میں بڑھ چڑھ کر ہمیں آگے رکھتا تھا، لیکن دین کے معاملے میں ہمارے اوپر سختی نہیں کرتا تھا، ہمیں نماز کا نہیں کہتا تھا، ہمیں نیکی کا نہیں کہتا تھا، اور ہمارے لیے دن رات یہ دولت کمانے میں لگا رہتا تھا، لیکن دین کے متعلق ہمارے لیے کوشش نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ کہے گا کہ اے انسان تو سرکش ہو گیا تھا، تو غافل ہو گیا تھا، مال کی ہوس نے تجھے غافل کر دیا تھا، آج کے دن بھگتو اور عذاب کو بھگتو۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤں گا، تو جو مال جمع کرتا تھا اسے گن گن کر رکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ مال میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو اس لیے اب اس مال کا ذائقہ چکھو، اب اس مال کا عذاب چکھو۔ تو بھائیو سامعین محترم، سب سے بڑا جو کام ہے اقامت دین کا وہ اپنے گھر سے ہے۔ گھر میں گھر والوں کے اوپر دین کی باتیں بذریعہ قرآن مجید کی تعلیم، کیونکہ راہیں جو نکلتی ہیں اقامت دین کا جو سلیبس ہے وہ قرآن مجید ہی ہے، اور اس سے اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس سے منور کرنا، اس کی تعلیم دینا اور اس پر عمل کرانا، یہ اقامت دین کا کام جو ہے یہ گھر والوں کے لیے ہے۔ کہ اگر عورتیں ہیں تو ان سے پردہ کرانا لازم ہے تیرے اوپر، یہ نہیں کہ بیٹی تیرے سے ناراض ہو جائے گی، یہ نہیں کہ بیوی تیرے سے ناراض ہو جائے گی، یہ نہیں کہ بہن تیرے سے ناراض ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے بندے، نہ بہن کی ناراضگی کو دیکھو، نہ بیوی کی ناراضگی کو دیکھو، نہ بیٹی کی ناراضگی کو دیکھو، اللہ کے بندو اللہ کی ناراضگی کو دیکھو۔ یہی بیٹی، یہی بیوی، یہی بہن قیامت والے دن تمہاری گواہ نہ بن جائے، تمہارے خلاف گواہی نہ دینے والی بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے انسان، مال کی ہوس سے، دنیا کی ہوس سے جو تو غافل ہوا ہے، اس غفلت سے تو اٹھ اور اپنے آپ کو دین کے دائرے میں لا کر پورے کے پورے گھرانے کو
دین کی طرف مائل کرو، دین کی طرف قائل کرو اور دین پر چلنے والا بنو۔ جب تمہارا اپنا گھرانہ دین پر چلنے والا ہوگا، جب تمہارا اپنا گھرانہ دین والا ہو جائے گا، تو آپ نے اپنی طرف سے جو ڈیوٹی ہے اقامت دین کی، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، تو آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ ابتدائی طور پر وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اقامت دین کا کام پورا کا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔